الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری 44 شعر کے اندر ہے، اور گزشتہ جو درس تھا اس میں ایک سوال ہم نے رکھا تھا کہ مروان جو ہے یہ شبہ فعل جو ہے وہ کیسے ہے، جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ وزن فعل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کچھ تلاش کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے، ہاں الف نون زائدہ تا نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو غیر منصرف ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی غیر منصرف اسماء ہیں یہ سارے کے سارے شبہ فعل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 9 علتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، 9 علت جو شرح قطر النداء میں بھی گزری ہیں، شاید یہاں پہ تفصیل سے آگے بحث ہے، وہ اس اسم کو جو ہے وہ فر جو ہے وہ بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مثال کے طور پہ ایک تعریف اس میں سے علل ہے، پہلے نکرہ ہوتا ہے، جب اس کا آپ علم رکھتے ہیں تو اب اس کے اندر کیا ہے، تنکیر سے تعریف کی طرف کیا پلٹ جاتے ہیں، یعنی اصل اس کی تنکیر تھی، پھر اس کا نام رکھ دیا علم کے طور پہ تو وہ کیا ہو گیا، تعریف ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اور مثلا غیر منصرف میں سے کیا علل ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی ایک اصل ہوگی اور اصل کے بعد کیا فر کی طرف کیا شفٹ ہو جائیں گے۔ تو فعل کو کہا جاتا ہے کہ فعل کے مشابہ یہ ہے غیر منصرف، کیونکہ فعل بھی کیا ہوتا ہے، فر ہوتا ہے، اور غیر منصرف بھی کیا ہوتا ہے، فر ہوتا ہے۔ تو فر کے اعتبار سے دونوں کیا مشابہ ہو گئے۔ غیر منصرف کیسے فر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی علت پائی جاتی ہے وہ اسے کیا حیثیت دے دیتی ہے، فر کی کیا حیثیت دے دیتی ہے۔ فرض کریں اس کے اندر تعریف ہے تو یہ تنکیر کی کیا ہوگی، فر ہو گئی۔ فعل جو ہے وہ اسم کی فر ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ فعل جو ہے وہ مشتق ہوتا ہے مصدر سے، اور مصدر کیا ہے، اصل ہے، اور فعل کیا ہے، فر ہے۔ یا ایک اور اس کو فر کہنے کی وجہ کیا ہے فعل کو، کہ فعل جو ہے وہ اپنا معنی ادا کرنے کے لیے اسم کا ہمیشہ کیا رہتا ہے، محتاج رہتا ہے، یعنی فاعل کا کیا رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، لیکن اسم جو ہے وہ اپنا معنی ادا کرنے کے لیے فعل کا کیا ہے، محتاج نہیں ہوتا۔ تو جو محتاج ہوتا ہے اس سے فر کہتے ہیں، جو محتاج نہیں ہوتا اسے کیا اصل کہتے ہیں۔ تو فعل کے اندر یہ فر والی کیا بات ہے۔ تو غیر منصرف بھی کیا ہے، فر بن کے یہ فعل کے کیا ہو جاتا ہے، مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا آتی ہے، مشابہ آتی ہے، یعنی اس میں اگرچہ وزن فعل ہو بھی نہیں، ٹھیک ہے، الف نون زائدہ تان ہو تو پھر اصل کے بعد یہ کیا بن گئی، فر بن گئی، ٹھیک ہے۔ اصل میں الف نون نہیں تھی، بعد میں کیا اس کے اوپر الف نون کا ہم نے کیا کیا، اضافہ کیا۔ تو یہ جو فر والی بات آتی ہے یہ غیر منصرف میں آتی ہے، اور یہ بات وہی ہے کہ جو فعل میں کیا ہوتی ہے، فر والی بات ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نحویوں نے کہا کہ یہ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے۔ کس بات میں مشابہ ہے، آگے وہ جملہ لکھنا چاہیے، یشابہ الفعل فی الفرعیۃ کما یکون الفعل فرع للاسم۔ اسی طریقے سے کیا کہیں گے، غیر منصرف بھی فر ہے اپنی علتوں کی، جو علتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی یہ کیا ہوتی ہے، فر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں جی ہمارے 44 نمبر شعر میں، وَاجْعَلْ نَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَ رَفْعًا وَتَدْعِينًا وَتَسْأَلُونَ وَحَسْبُهَا لِلْجَزْمِ وَالنَّصْبِ سِمَةٌ كَلَمْ تَكُونِ لِتَرُومِ مَظْلَمَةً۔ وَاجْعَلْ آپ قرار دیں، لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ، یفعلان کی طرح کے جو بھی صیغے ہوں گے اس کے لیے آپ قرار دیں۔ کس کو قرار دیں، نون کو، نون کو کیا قرار دیں، رفع قرار دیں، رفع قرار دیں یعنی علامت رفع قرار دیں، ٹھیک ہے، نون کو علامت رفع قرار دیں۔ وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَ، وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَ کا عطف بھی کس کے اوپر ہو رہا ہے، یفعلان کے اوپر ہو رہا ہے، کہ تدعین اور تسألون کو بھی کیا قرار دیں آپ، اس میں بھی نون کو جو ہے وہ علامت رفع جو ہے وہ قرار دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں کیا آتی ہے جی، نون جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، یضربان، یضربون، تضربین، ان سب کے آخر پہ جو نون ہے سوائے کہ اس کے وہ نون نسوہ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کیا ہے، مبنی ہے،
جو نون جمع کی جس کے اندر آتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نون والے ہیں اس کے اندر ہم نون کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ رفع کی کیا ہے؟ علامت ہے. اسی وجہ سے فعل کے اوپر جب حرف جزم داخل ہوتا ہے لم، یا حرف ناصب داخل ہوتا ہے جیسے ان، تو یہ نون کیا ہے؟ گر جاتی ہے. تو یہ نون کیوں گری نصب اور جزم میں جا کے؟ کیونکہ یہ نون کیا تھی؟ رفع کی کیا تھی؟ علامت تھی. جبکہ جو نون نسوہ والا ہے، یعنی آپ غائب میں آ جائیں تو چھٹا سیغہ یعنی بنے گا شروع سے، چھٹا سیغہ اور 12واں سیغہ، وہاں پہ جو ہے نون نہیں گرتی. وہ نون کیوں نہیں گرتی؟ کیونکہ وہ نون جو ہے وہ رفع کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ نون جو ہے وہ نون نسوہ ہے جو کہ فاعل ہے، فاعل واقعہ ہوتی ہے، اور فاعل کو تو آپ نہیں گراتے، کہ علامت کو آپ گراتے ہیں. تو فاعل کیا ہے؟ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ اس کے اوپر باقی رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو یہی کیا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نون ہے اس کو آپ نے رفع کی علامت قرار دینا ہے. وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ وَالنَّصْبِ سِمَةٌ، سِمَةٌ ہے اصل میں، وَسَمَ یَسِمُ سے سِمَةٌ یعنی علامت کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. حذفُهَا یعنی اس نون کا حذف ہونا جزم کے لیے اور نصب کے لیے، یہ کیا ہے؟ سِمَةٌ، یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ جو نون ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رفع کے لیے آئی ہوئی تھی، تبھی جو ہے وہ نصب اور جزم میں کیا ہے؟ یہ گر گئی ہے. ایک جو ہے وہ جملہ جو شاعر کا ہے پرانی عربی زبان کا، کہ وہ کہتا ہے کہ لم تکونی لترومی مظلمہ، اس میں انہوں نے کیا دی ہے؟ شہد مثال دی ہے، کہ جس شہد مثال میں دونوں چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں. جزم کی بھی مثال اسی کے اندر ہے، اور نصب کی بھی مثال کیا ہے؟ اسی کے اندر ہے. لم تکونی لترومی مظلمہ، لم تکونی تم نہیں تھی، لترومی تاکہ تم قصد کرتی، چاہتی. رام مجروموں کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ کرنا، چاہنا. مظلمہ، مظلمہ ظلم کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. مظلمۃ یعنی ظلم، تاکہ تم ظلم کا ارادہ کرتی، یعنی تم تھی نہیں وگرنہ تم بھی کیا کرتی؟ ظلم کرتی. تو شاعر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو ظالم ہوگی اس کی جو محبوب ہے جو ظلم کرتی ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم تھی نہیں تو تم بھی کیا ہے؟ ظلم کو چاہتی. ٹھیک ہے. اب شہد مثال اس میں کیا ہے کہ لم تکونی، یہاں پہ تکون کون سا صیغہ ہے؟ تکونی یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور واحد مخاطبہ کا بنے گا نا. ٹھیک ہے. تضربینہ جس طرح وہاں پہ بناتے ہیں. تکونینہ کیا ہے؟ یہاں پہ صیغہ تھا واحد مخاطبہ. تکونینہ، تکونینہ میں نون کو گرا دیا. بھی نون کیوں گری یہاں پہ؟ حذف نون کیوں ہوئی؟ آپ کہیں گے چونکہ لم آیا ہے. تو یہ تکونی مجزوم ہے، اور علامت جزم اس کی کیا ہے؟ حذف نون ہے. تو یہ علامت بن گیا کہ یہ نون کیا رفع کے لیے تھی، جو کہ جزم میں کیا گر گئی. لے ترومی، ترومی بھی یہی صیغہ ہے، رام مجروموں سے، تروموں سے. تو یہ بھی واحد مخاطبہ کا صیغہ ہے، یہ بھی ترومینہ تھا. تو یہاں پہ نون کیوں گری ہے؟ یہاں پہ نون اس وجہ سے گری ہے کیونکہ لام کے بعد ان کیا ہے؟ یہاں پہ پوشیدہ ہے، اور ان پوشیدہ ہوتا ہے لام جہود کے بعد. اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام جہود، جو کہ لم یکن کے بعد آتی ہے. لم یکن کے بعد جو بھی فعل کے اوپر لام داخل ہوتی ہے اسے کیا ہے؟ لام جہود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لام جہود کے بعد ان کا مخفی ہونا اور پوشیدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو ترومی میں نون اس وجہ سے گری کیونکہ یہ منصوب تھا، اور علامت نصب کیا بنی؟ اس کی حذف نون بنی. اور مظلمہ تن ہونا چاہیے، لیکن وہ شعر کی وجہ سے ہم نے اسے کیا پڑھا؟ اس کو ہم نے وقف کیا اس کے اوپر، اور اس کو کیا ہے؟ سکون دیا. ٹھیک ہے. وگرنہ کیا مظلمتاً وہ ظلم کے معنی میں ہے، تاکہ تم ظلم کو چاہتی. اس کا کیا بنے گا؟ یہ مفعول کیا بنے گا ترومی کا. ترجمہ وغیرہ ساری چیز واضح ہے، اور آگے ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر شرح میں. المراد بنحو یفعلان وتدعین وتسألون، یہ جو ناظم نے کہا ہے کہ یفعلان، تدعین اور تسألون، کیا ہے؟ تسألون کی طرح، بنحو ان کی طرح. ان کی طرح سے کیا مراد ہے؟ کل فعل مضارع، ہر فعل مضارع اتصل به الف الاثنین، جس کے ساتھ کیا لگی ہو؟ الف تثنیہ لگی ہو. تو الف تثنیہ لگے گی تو اس کے ساتھ نون کیا علامت رفع آئے گی. یا کیا واو جم لگی ہوئی ہو، واو جم جب لگے گی تو نون آ جائے گی. ٹھیک ہے. الف اثنین کے کتنے صیغے بن جائیں گے؟ یعنی اگر سیدھی گردان لکھیں تو سینٹر میں کیا ہے؟
4 ہمیں ملیں گے نا سارے، الف اثنین کے 4 ہو جائیں گے، واو جم کے ہمیں کتنے ملیں گے؟ 2 ملیں گے، ٹھیک ہے، 4 اور 2 6 ہو گئے، اور یا مخاطبہ کے ہمیں کتنے ملیں گے جی؟ ایک تو مخاطبہ میں ایک ہی ملے گا، یا مخاطبہ جو کہہ رہے ہیں، یا مخاطبہ یعنی مؤنث مخاطبہ ایک ہی ملے گا نا اس میں، ٹھیک ہے، غائبہ تو نہیں کہا نا، تو غائبہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یضرب یضربان یضربون کے بعد کیا ہے؟ تضرب سیدھا پڑھ دیتے ہیں، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ الف اثنین کے 4، واو جم کے 2، 4 اور 2 6، اور یا مخاطبہ ایک 7 ہو گیا، ٹوٹل 7 سیغے کیا ہمیں ہو گئے۔ فَإِنَّ الْمُضَارِعَ إِذَا اتصل بِهِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، یہ جو مضارع ہوتا ہے اذا اتصل به، جب مضارع کے ساتھ متصل ہو جائے احد هذه الثلاثة، ان تینوں میں سے ایک، یا الف اثنین لگ جائے تثنیہ کی جو الف ہے، یا واو جم لگ جائے، یا مخاطبہ لگ جائے، تو کانت علامت رفعہ نونا مکسورتا بعد الالف، تو اس کی پھر علامت رفع کیا بنے گی؟ نون بنے گی۔ اچھا، نون کا خود کیا اعراب ہوگا؟ نون اگر الف کے بعد آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مکسورہ ہوگی، یضربان تضربان یوں چلے گا، اور مفتوحۃ بعد الواو والیاء، واو اور یا کے بعد آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مفتوح ہوگی۔ وعلامت جزم و نصب حذف تلک النون، اور نصب اور جزم کی علامت کیا بنے گی کہ اس نون کو آپ حذف کریں گے۔ رفع میں یفعلان یفعلون تفعلینا ہو جائے گا، جب جازم داخل ہوگا تو پھر آپ لم یفعلا لم یفعلو لم تفعلی کہیں گے، بحذف نون للجزم کما ثبت للرفع، تو یہاں پہ آپ جزم کے نون کو حذف کریں گے، حذف کرنے کے ساتھ کہیں گے جیسے کہ یہ نون ثابت ہوتی تھی رفع کے لیے۔ اچھا جی، وَالنَّصْبُ كَالْجَزْمِ، جزم میں نون کو گرا دیا تو نصب کو بھی کس کے اوپر آپ عمل کریں گے؟ جزم کے اوپر عمل کریں گے، جیسے لن یفعل لن یفعل لن تفعلی کہیں گے۔ حامل النصب علی الجزم ہونا کما حامل النصب علی الجر فی التثنیۃ والجمع، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ نصب کو جزم پہ کیوں حمل کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی حمل کیا ہے جیسے کہ تثنیہ اور جمع میں، تثنیہ اور جمع سے کیا مراد ہے؟ مثنیٰ، اور جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے۔ جیسے مثنیٰ میں اور جمع مذکر سالم میں وہ کیا کرتے تھے جی؟ نصب کو جر کے اوپر کیا حمل کرتے تھے؟ تثنیہ میں جو ہے وہ نصبی اور جری میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے، اور مذکر سالم میں کیا آتی ہے نصبی اور جری میں؟ اس میں بھی یا آتی ہے، فرق کیا ہے پھر؟ ہاں، اس میں ما قبل مکسور ہے جمع میں، اور اس میں ما قبل مفتوح ہے، اور نون میں بھی فرق ہے، اس میں نون مکسور ہے اور اس میں کیا نون مفتوح ہے۔ تو جیسے تثنیہ اور جمع میں نصب کو جر کے اوپر حمل کرتے تھے، یعنی دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے تھے، تو یہاں پر بھی کیا ایسے ہوگا؟ کیوں بھی یہاں پہ ایسے ہوگا؟ کہتے ہیں لأن الجزم فی الفعل نظیر الجر فی الاسم، کیونکہ جزم کی فعل میں وہی مثال ہے کہ جو اسم میں کیا ہے؟ جر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ جر جو ہے وہ فقط اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے اوپر نہیں آ سکتی، ایسے ہی جو جزم ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے، جزم جو ہے وہ اسم کے اوپر نہیں آ سکتی۔ تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہی سیم کیا چل رہے ہیں، یہ خصوصی ہونے کے اعتبار سے۔ مثال وہی ہے لم تکونی کا لم تکونی، یہ جو کاف ہے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہوتی ہے؟ کا قولے کا جملہ ہوتا ہے، کاف کا جو مجرور ہوتا ہے نا قولے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ معذوف ہوتا ہے، اور لم تکونی لترون مظلمۃ، اس پوری جملے کی جب آپ ترکیب کر لیتے ہیں تو یہ پورا جملہ اس قول کے لیے کیا بنتا ہے؟ مقولہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جار مجرور کا قولے کا جو ہے یہ ذالے کا وہاں پہ معذوف مانتے ہیں، ذالے کا قولے کا اس کی کیا بناتے ہیں؟ یہ خبر بناتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں ایک قول پورا جملے کی بات ہوتی ہے اس میں یہی کرتے ہیں، اور جس مثال میں پورا جملہ نہ ہو، فقط ایک ہی لفظ آیا ہو، جیسے زید بکر نے، تو وہاں پہ پھر قولے کا نہیں کہنا پڑتا، وہاں پہ سیدھا کہتے ہیں کا زیدن، اور وہاں پہ اب ذالے کا کو معذوف مانتے ہیں، اور کا زیدن کو جار مجرور بنا کے اس کی سیدھی کیا بنا دیتے ہیں؟ خبر بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، مثال، یہ جو مثال ہے لحاظ پہ نون فی الجزم و نصب، یہ جزم و نصب دونوں میں کیا ہے؟ نون کے حذف کی کیا مثال ہے؟ فتکون جو ہے یہ مجزوم ہے لم کے ذریعے سے، اور اس کی اصل کیا تھی جی؟ تکونی نہ تھی، جب جزم اس کے اوپر داخل ہوا تو نون کو کیا حذف کر دیا گیا، اور ترومی منصوب ہے ان مضمر کے ذریعے سے، اور اس کی اصل کیا تھی؟ لأن ترومی،
لأن ترومی تھی، پہلے تو اصل کیا ہے لأن ترومی تھی، اور اس کی پھر اصل کیا تھی ترومی نہ تھی۔ فلما دخل الناصب، جب ناصب اس کے اوپر داخل ہوا تو حذفت النون، تو نون کو حذف کر دیا گیا، کما حذفت فی الجزم، کہ جیسے جزم میں کیا نون کو حذف کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں تک کیا بحث ہوگی۔ آگے پھر کیا ہے ایک تفصیلی اور لمبی بحث ہے، تو اس کو پھر ہم کل جو ہے وہ ایک ساتھ ہی کیا کرتے ہیں تاکہ مربوط رہ جائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔